کیا ہوا نیلم؟ کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں بڑی پریشان دکھ رہے ہو, بہت مایوس رہتی ہو آج کل. بات یہ ہے نا, عباس کی میری بیسٹ فرینڈ ہے. اوکے. ٹھیک ہے, اس کو کچھ فیملی ایشوز وغیرہ چل رہے ہیں, فائنینشیل اسٹریس بھی ہے اس کی لائف میں. اب اس کا ایسا کہنا ہو گیا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں. ایسے کیسے وہ کہہ سکتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مجلسوں میں سنتے ہیں, لیکچرز میں سنتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے. سچ ہے بالکل. تو پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہمیں تو پیر میں چوٹ لگ جائے تو ہماری ماں پریشان ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ مجھ پر اتنی مشکلیں کیسے ڈال سکتا ہے, اتنا پریشر کیسے ڈال سکتا ہے, میں نہیں جھیل سکتی یہ سب, اور میں نہیں جھیل سکتی تو میں مانتی بھی نہیں کہ اللہ ہے. اس نے نا بات بالکل صحیح کہی ہے, تو تمہیں نا اس سے نا کسی دن ایک بیٹ لگانا. کیسی بیٹ؟ بیٹ یہ لگانا کہ اسے کہنا تمہارا یہ ماننا ہے کہ کوئی خدا نہیں, ٹھیک ہے, جب ہم دونوں مر جائیں گے اور اس وقت اگر کوئی خدا نہیں ہوا تو اٹس بیٹر فار اس, ہم تو اپنی قبروں میں سوتے رہیں گے. لیکن اگر اس وقت کوئی خدا ہوا تو پھر وہ بہت بڑے خسارے میں رہے گی, اور اس وقت پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اس صورتحال میں وہ کیا کرے گی؟ بات یہ ہے نا عباس, جو تم کہہ رہے ہو کافی حد تک صحیح ہے. تم نے جو ایگزامپل جو بیٹ کہی وہ بھی کافی اچھی ہے, پر مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے, جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, وہ سمجھ ہی نہیں پاتا اسے کرنا کیا ہے, تو اکثر ہمارے ذہنوں میں نا اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں. اور وجہ یہ بھی ہے نا عباس کہ ان ٹاپکس پر کبھی چرچا ہی نہیں ہوتی. تو کیوں نہ آج اس موضوع پر چرچا کی جائے؟ بالکل ٹھیک, اس موضوع پر چرچا کی جائے اور اس بات کو سمجھا بھی جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے, اللہ اگر ہے تو اتنی پریشانیوں میں ہمیں کیسے ڈال دیتا ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے, چرچا کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عالی جناب پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر صاحب, میری فرینڈ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں, تاکہ وہ یہ کہتی ہے اگر اللہ ہے اور ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے, تو ہمیں پریشانیوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے, اتنی شدید پرابلمس ہمارے اوپر کیوں ڈال دیتا ہے. اب یہ جو آرگیومنٹ ہے اسے کاؤنٹر کیسے کریں؟ کہ ایک بات یہ سمجھیے کہ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ سونا جب کسوٹی پر کسا جاتا ہے, آگ میں ڈالا جاتا ہے, تبھی معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ سونا ہے کہ سونا نہیں ہے, کتنا کھرا ہے. جی اچھا, یہ دنیا کا بھی ایک عجیب نظام ہے, سسٹم ہے, جس کو ہم سب لوگوں کو سمجھنا ہے کہ آپ سائیکل کی قیمت سے کار نہیں خرید سکتے. تو ویسے ہی جتنی محنت ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کا رزلٹ بھی آئے گا. بالکل. تو اگر اللہ نے کسی آدمی کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈالا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت ہائی لیول کا ثواب یا اس کا اسٹیٹس یا اس کا درجہ طے کیا ہو. کیونکہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو جناب موسیٰ سے بھی کرنا چاہیے اس کو, جناب یوسف سے بھی کرنا چاہیے اس کو, اور ہم سے وہ 70 کے 200 ماؤں سے اس جیسی محبت ہونی چاہیے. وہ ان کے نبی ہیں. امام حسین سے کتنی محبت اللہ کو تھی. لیکن یہ ایک اندازہ کیجئے کہ اگر ان لوگوں کے اوپر ہمارے کوئی امام, کسی کو ہم اولنا و آخرنا و اوسطنا سب کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیسی جو روح اور جو اسپرٹ آخری رسول کی تھی وہی اسپرٹ سب میں ہے اور ویسی ہی ہیں. لیکن جو امپورٹنس امام حسین کو حاصل ہوئی وہ دوسروں کو نہیں مل پائی ہے. وجہ کیا تھی؟ سختیاں, پریشانیاں, زحمتیں جو تھیں امام حسین کی, انہوں نے اس کو اس ہائیسٹ لیول کے اوپر اپیکس پر پہنچایا. تو یعنی یہ کوئی اللہ کا یعنی کوئی شقاوت نہیں ہے, اس کی کروئلٹی معاذ اللہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, بلکہ یہ تو اس کا ایک طرح سے رحم اور کرم ہے جو دکھائی پڑتا ہے کہ اس نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ بھئی ہمیں موقع دیا کہ تم اگر چاہو تو اس امتحان میں بیٹھ جاؤ. اور سوال یہ جس لیول پر ہائی اسکول کا امتحان ہوتا ہے اس پر IAS کا تو نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے تو پھر ویسی تیاری کرنی پڑے گی. لوگ رات بھر جاگتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اب کہیں گے صاحب ہم سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا تو ہم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے. تو اس معاملے میں خدا پر, اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اس سے دعا کریں, استغفار کریں. وہ جب چاہے معاملے کو بدل سکتا ہے. وہ جناب یوسف کو قید خانے میں رکھ کے اور بادشاہ بھی بنا سکتا ہے. اس کے کن پر دنیا قائم ہے. اس کی طاقت کو تو کوئی یہ میں کہہ دو امام حسین اسلام کا سر نیزے پر بلند کیا گیا اور لاش کے ساتھ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی, یہ سب کیا گیا, مگر آج بھی حسین حسین ہی ہو رہا ہے. آپ کے مخالفین کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. وہ جتنا چاہیں چیخیں چلائیں, جتنا چاہیں سپورٹ کریں, امام حسین آج بھی ویسے ہی زندہ ہیں.
تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ پریشانیوں کے آنے سے اللہ کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی اور دلیل ہو تو بات دوسری ہے کہ بھائی خدا نہیں ہے کہ ایک دلیل یہ ہے. ورنہ یہ بتائیے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, یعنی اگر میں ایتھیسٹ کو لاؤں رکھوں جی اور بلیورز کو رکھوں, وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہوں, وہ مورت کی پوجا کرتے ہوں تب بھی خدا کا تصور رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی سے یہ ڈیریویٹو ہیں, سب کرتے ہیں, تو ان کی تو شاید 0.0001 بھی نہیں بنے گی تعداد جو دنیا میں سب لوگ خدا کے ماننے والے ہی ہوں گے, چاہے وہ جناب عیسیٰ کو بیٹا مان رہے ہوں اللہ کا, اور چاہے نبی مان رہے ہوں یا سکھ مان رہے ہوں, ہندو مان رہے ہوں, مگر کسی نہ کسی کریٹر کے بارے میں یقین رکھتے ہیں اور اس کے سپروائزنگ پاور پر بھی یقین رکھتے ہیں. لیکن نیلم ایک بات ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ دو شخص ہیں مثال کے طور پر, ایک ہے جو بلیور ہے جو کریٹر پہ بلیو کرتا ہے, لیکن اسی جگہ پہ ایک ایتھیسٹ ہے جو کریٹر پہ بلیو نہیں رکھتا ہے, اور دونوں زندگی گزر کرتے ہیں. تو ایک بلیور کی زندگی ایک ایتھیسٹ کی زندگی سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ کریٹر پہ ایمان رکھنا یہ کس طرح سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ نہیں دیکھیے, آپ کا جو سوال ہے اپنی جگہ پر ہے. یہ دنیا جو ہے وہ لائک ایگزامینیشن ہال ہے, سب لوگوں کو اپنے پرچے سالو کرنے ہیں. ایک لڑکا مثال کے طور پر فزکس کی کاپی میں کہانیاں لکھ رہا ہے بیٹھا ہوا, تو جو انویجیلیٹر ہے وہاں پر ہال میں وہ اس کی کاپی چھینے گا نہیں. جتنا ٹائم اس کا ہے تم لکھو, بعد میں 0 ملے گا. فزکس کی کاپی میں کہانیاں 0 دلوائیں گی, مگر اس وقت وہ نہیں لے گا. ویسے ہی دنیا میں آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں یہ تو آپ کو آپ کا پیپر دے دیا گیا ہے کہ آپ قاعدے سے بسر کیجئے. اللہ پر سے بھی رشتہ آپ کا قائم ہو, بندوں سے بھی رشتہ قائم ہو, اس کی کائنات سے بھی آپ کا رشتہ قائم رہے, ان سب سے آپ نکالیے, اور آپ اگر سکسیسفلی نکال لے جائیں تو آپ کامیاب ہیں, ہے نا. اور اگر آپ نے نہیں کیا ایسا تو پھر آپ کو اس کا پنشمنٹ ملے گا. جیسے ہم لوگ دنیا میں فیل ہوتے ہیں, سوال یہ ہر آدمی تو نہیں پاس ہو جاتا ہے امتحان میں. تو یہ تو جو بات آپ نے پہلے کہی تھی وہی بات ہے کہ یہ تو فیصلہ وہیں پر ہوگا, کون پاس ہوا کون فیل ہوا, ابھی تو نہیں کہہ سکتے. اچھا اگر ابھی وہ کہہ دے کہ جیسے ہی ہم نے گڑبڑ کی وہ ہمیں سزا ملنے لگی, تو ہو سکتا ہے کہ ہم قاعدے سے کام نہیں کر رہے ہوں مگر ڈر کی وجہ سے خوف, تو وہ ہے وہ صاحب کے جیسے لطیفہ ہے ہمارے ہندوستان میں تو الٹی سیدھی باتیں سب ہوتی رہتی ہیں. ان کا بٹ وہ بیٹھا ہوا تھا, لڑکا بیٹھا ہوا ہے, امتحان میں بیٹھا تھا اس میں, تو ایک صاحب ان کے جاننے والے تھے, انہوں نے کہا تھا کچھ اس کو بتا دیجیے گا, نقل کروا دیجیے گا. تو وہ بیٹھا, تو وہاں پہنچا تو وہ دیکھا کہ اس نے پوچھا تھا کہ ماموں کے نام وہ اس نے پوچھا تھا اس نے کہ 3 نبیوں کے نام بتاؤ. اچھا. کہ تو اس نے انہوں نے کہ کوئی کسی پر اثر بھی نہ ہو, بات بتا بھی دیں, تو کہا کہ تم اپنے 3 ماموں کے نام لکھ دو. چپکے سے کہہ کے بڑھ گئے. اب ایک کا نام مثلاً اسحاق تھا, ایک کا اسماعیل تھا, ایک کا نام یوسف تھا. اس نے سوچا لکھ دیں گے یہ. تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آئے تو لکھا تھا گڈو ماموں, پپو ماموں. نالج نہیں ہے. جو ان کی عرفیتیں تھیں جو وہ پکارتا تھا وہ اس نے ان 3 انبیاء کے نام لکھ دیے تھے. بے صلاحیت آدمی ہے, وہ نقل بھی نہیں کر سکتا. تو جیسے کہنا یہ نا کہ اگر آپ ایک ایسے الہی نظام میں ہیں جہاں بے ایمانی تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جو 2 فرشتے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ, وہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے, ورنہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. یعنی بعض اوقات فرشتے تو اس کا ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی ریاکاری میں لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ بناوٹ کر رہا ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جو ہم لوگ اس کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کو یدی موقع, اگر اس کو موقع ملا ہے تو اس موقع کو وہ یوٹیلائز کرے, اور اس کے بعد یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. اگر بحث ہے کوئی اللہ کو سوال یہ نہیں کر سکے کہ آپ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. اچھا دوسری بات آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارا کبھی کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہائی اسکول کا پیپر تھا, اس کا بڑا آسان آ گیا, اب کی مشکل آ گیا. سلیبس کے اندر ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے کسی آدمی کو قرآن کی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی. تو جب ہماری طاقت بھر ہی ہم کو تکلیف دی گئی, شکایت کی ہے اس نے. بھئی یہ ابھی میرے سامنے گلاس رکھا ہوا ہے, میں نے آپ نے کہا گلاس اٹھا دیجیے, میں نے گلاس اٹھا دیا. اگر بالٹی ادھر رکھی ہے, آپ نے کہی بالٹی اٹھا دو, میں نے بالٹی اٹھا دی. اب مان لیجیے آپ 1000 لیٹر کی ٹنکی ہو تو ہم سے کہیں گے ایسا اٹھا کے سر پر لاؤ, تو ہم کہیں گے ہم سے نہیں ہو سکتا. اللہ وہ کام کہتے ہی نہیں بندے سے جو اس کی طاقت میں نہ ہو. لیکن جیسے کوئی دوسرا کہ ان سے تو گلاس اٹھوایا تھا,
مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ 25 لیٹر والی بالٹی اٹھاؤ. تمہاری طاقت میں ہے تو تم سے کہہ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ جو اس سے کہا ہے وہی تم سے کہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا بھی I do not burden a soul beyond that it can bear. یہی بات ہے. یا مطلب دیکھیے کسی کو بچے دے کے پر آزما لیتا ہے, کسی کو بچے نہ دے کے آزما لیتا ہے, کسی کے بچے ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تب آزمائش کر لیتا ہے. اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے. ہاں یہ بالکل, یہ تو یہی, وہ تو کہا ہی ہے کہ امتحان تمہارا ہے اور تمہارا, چاہے وہ ایک بلیور دے یا ایتھسٹ دے, دونوں کی آزمائش ہو رہی ہے. بھائی بندے تو خدا ہی کے ہیں نا, اللہ نے کہا اور اس نے راستے سب دکھا دیے, راہیں کھول دی ہیں. اب یہ اس کی غلطی ہے کہ یہ بلیو نہیں کر رہا ہے, تو یہ اس نے اگر نہیں بلیو کیا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا کیا سائنس تھے. بالکل ٹھیک. اب جیسے کہ سائنس کی بات آئی پروفیسر صاحب, عباس تم نے بھی نوٹس کیا ہوگا, لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ کریٹڈ اس, گاڈ کریٹڈ اس, یو نو سوال اٹھتا ہے نا, سوال اٹھتا ہے. تو پھر اب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر گاڈ کو کس نے کریٹ کیا؟ ہاں یہ بہت ہی ایک آرڈنری سوال ہے, بہت دنوں سے ہمیشہ ہی ہوتا چلتا ہے. اچھا تھوڑی دیر کو ہم ہٹا دیتے ہیں, گاڈ نہیں کریٹ ہوا تو یونیورس کیسے کریٹ ہوا, یہی سوال ہمارا ہے. اس سے ہوگا کہ یہ کائنات کیسے بنی. جی اگر خدا بغیر کسی بنائے کے نہیں بن سکتا آپ کے خیال میں, اور ہم کہیں کہ اس نے بنایا تو پھر اسے کس نے بنایا, جی یہ تو چلتی رہے گی سائیکل, بنایا پھر اسے کس نے بنایا, یہی سوال پیدا ہوگا نا. خدا تو بنیادی طور پر خود دو لفظ ہیں, جو خود سے ہو وہ خدا ہے. ہم تو کوئی چیز بغیر ٹائم فریم ورک کے سمجھ ہی نہیں پاتے. جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ وہ ازل سے ہے, جی وہ ازل کا کوئی سرا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہے, وہ اور ابد تک, ابد کا سرا تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب تک اب کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ٹائم. لیکن ادھر کبھی سے کب سے شروع ہوا اس کے بغیر ہم, امیر المومنین کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, بالکل بیگننگ میں ہے اللہ کی اس پر, تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی اصل یعنی جو بیسس ہے, بنیاد ہے خدا کی, وہ تم اس کے بارے میں بہت زیادہ اس تجسس وہ نہیں کرو, کیونکہ یعنی بنیادی طور پر ہم لوگ فائنائٹ ہیں, محدود لوگ ہیں, رائٹ, اور وہ انفائنائٹ ہے. کہا کہ اس کو سمجھنے کے لیے بالکل ایسا ہے, آپ نے تو نہیں دیکھی ہوں گی, شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی, جو کنویں ہوتے تھے وہ گہرے کنویں ہوتے تھے, اس میں رسیاں پڑی ہوتی تھی پانی بھرنے والی, تو وہ اندر سے یوں کا کھینچتے وقت یوں ہلتی رہتی تھیں. کہا بس ویسے ہی ہے کہ جیسے انسانی عقلیں اسی طرح سے حیران ہوتی ہیں. اللہ جب اس کی کائنات ابھی دیکھی نہیں گئی, کائنات ابھی سمجھی نہیں گئی, تو اس کو کیا سمجھا جائے, ہے نا. تو مگر یہ کہ کریٹر کے بغیر کریٹڈ کا, اور پھر ایک سسٹمیٹک وے میں ہونا. آپ غور کیجئے کہ یہ نہیں ہے زمین خالی گول, یعنی وہ الیپٹیکل ہے نہیں, یعنی وہ اتنا اس طرح ٹلٹ ہے کہ تاکہ موسم ہوتے رہیں. پھر اس کا جو دائرہ ہے وہ سرکل میں نہیں گھوم رہی ہے, وہ ایلپٹیکل آرڈر میں انڈاکار جسے کہیں گھومتی ہے. اسی لیے موسم ہوتے ہیں, جب سورج سے قریب چلی جاتی ہے تو گرمی ہونے لگتی ہے, جب سورج سے دور ہو جاتی ہے تو جاڑا پڑنے لگتا ہے. تو اس کے سارے نظام ہیں. اتنی گیلیکسیز ہیں. خود اپنی گیلیکسی میں نے آپ کے اسی پہلی بار دیکھا تھا, اب تو میں نے الہ آباد میں بعد میں دیکھا, ہمارے آنند بھون میں ہے, پلینیٹوریم ہے یہاں آپ کے بامبے میں, ایک صاحب مجھے دکھانے لے گئے تھے پلینیٹوریم. تو پلینیٹوریم میں ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا وہاں پر, کہ اس نے بتایا کہ صاحب وہ جو اگر الیکٹرک کرنٹ سے, جیسے ہم لوگ اسپیڈ جو 1,84,000 کیا 200 میل فی سیکنڈ کی ہوتی ہے, اگر وہ الیکٹرک کرنٹ سے کوئی بات ہو رہی ہو اس کی, جیسے گیلیکسی کے کہکشاں کے اس سرے سے اور اس سرے تک, تو یہ ہیلو 1,00,000 سال میں پہنچے گی ادھر, 1,00,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں. اور ایک آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یعنی اس پر ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اللہ نے انسان کو طاقت دی, اس کے ذریعے سے کر رہا ہے کہ جو واقعات ہو چکے ہیں, جو آوازیں جا چکی ہیں, ان کو وہ کیا جائے. دیکھیے جیسے میں آپ سے بول رہا ہوں ٹیکنیکلی, چونکہ ڈسٹینس اتنا کم ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے, لیکن اگر آپ جیسے ویلی وغیرہ میں ہوں, جب آپ چیختے ہیں, بولتے ہیں, تو آواز پلٹ کے دیر میں آتی ہے, تو 6 سیکنڈ اس کی آواز کی جو رفتار ہے کم ہے. تو ویسے ہی اس کی رفتار زیادہ ہو گئی, مان لیں کہ 2 لاکھ مائل پر سیکنڈ ہو گئی. مگر پھر بھی جب اتنی دور کی گیلیکسی ہے,
اگر ادھر کی آواز ادھر سنی جائے جی اور وہ اتنی دور پر ہو تو سنی جا سکتی ہے. یعنی ایسی جگہ بھی ہیں میں آپ سے کہوں جہاں ابھی امام حسین علیہ السلام کا استغاثے کی آواز پہنچی نہیں ہے. جو بات آپ نے وہاں کہی ہے جی کہ اگر کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہو جو کیچ کر سکے, کیونکہ آواز فنا نہیں ہوتی, کوئی چیز اللہ کے یہاں فنا نہیں ہوتی, جو بھی ہے ہر چیز محفوظ ہے, تو وہ جو چلی ہوئی آواز ہے اگر آپ وہاں پہنچ جائیں اس جگہ پر تو آپ سن سکتے ہیں کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, تمام چیزیں. تو کہنا یہ نا کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کریٹر کے بن جائے, پھر اس بغیر سپروائزر کے چلتی رہے. آپ کو کیسے یہ یقین ہے کہ صبح اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج نکل آئے گا؟ آپ کیسے؟ جی پر مطمئن ہے ہوگا. جی آفس میں کل ون کے لوگ وقت پر آ جائیں گے, اس کا یقین نہیں ہے, کیونکہ آدمیوں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, سورج کو اختیار نہیں دیا, چاند کو اختیار نہیں دیا ہے, وہ اپنے وقت ہی پر ہوگا, سب اسی کے حساب سے جائیں گے. آپ اب آج کے زمانے میں تو روزہ کھول لیا جاتا ہے گھڑی سے, کوئی دیکھنے تھوڑی جاتا ہے سورج ڈوب گیا. یہ ساری چیزیں, کسی چیز کو وہ کیسے پروسیس کرے گا, کیا ہوگا, فصلیں کیسے تیار ہوں گی. جیسے میں آپ سے کہوں, وہ نیوٹن کے لیے بہت مشہور ہے. نیوٹن یہ تھا کہ وہ بلیور تھا, وہ تھا, اس کا ایک دوست تھا سائنٹسٹ جو تھا, وہ نان بلیور تھا اسی طرح کا, وہی سائنس والا آدمی تھا. تو نیوٹن کے یہاں ایک سولر سسٹم کا ماڈل رکھا تھا, سولر سسٹم کا ماڈل رکھا ہوا تھا, بہت خوبصورت تھا. وہ کسی دن اس کی لیبوریٹری میں ملنے آیا, دیکھا تو اس نے دیکھا, کہا کہ کس نے بنایا ہے؟ کسی نے نہیں. تو اب اس کو دو تین بار کے بعد جو غصہ آنے لگا کہ کسی نے کیسے نہیں بنایا, کسی نے تو بنایا ہے, کسی نے تو بنایا ہی ہوگا, کیسے نہیں اپنے آپ بن گیا ہے. جب کئی بار ہو چکا تو جب غصہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ ماڈل بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا, اور یہ پوری کائنات جو ہے بغیر بنانے والے کے بنی ہوئی ہے, تم کس طاقت کے اوپر آرگومنٹ جو ہے نیلم ہم نے سنا اکثر دیتے رہتے کہ بگ بینگ سے اچانک سب کچھ آ گیا. بگ بینگ سے ہوا. بگ بینگ میں جو چیز ٹوٹی اور بکھری وہ کس نے بنائی؟ میں کہتا ہوں سب اکٹھا ہے اور بگ بینگ ہوا, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, یہ کہنا نہیں تو کس چیز سے آ گئی بھائی؟ یہی تو بینگ بھی کیسے ہوا, بینگ کس نے کیا, یہ سوال اٹھتا ہے. نہیں اللہ تعالیٰ نہیں, مطلب کوئی چیز تو ہونی چاہیے جو ٹوٹے, جو بکھرے گی, صحیح یعنی سیٹلائٹس اور سب ان کی شکل میں جائے گی, کچھ ہو تو مطلب سوالیے میں یہ گلاس ہے میں پھینکوں گا تبھی تو ٹکڑے ہوں گے. ایکشن کس نے انیشیٹ کیا یہ ابھی نہیں, وہ تو چلیے وہ تو ایک الگ سوال ہے. میں تو کہتا ہوں وہ چیز ہی کہاں سے آئی بگ بینگ میں جو ٹوٹے گی, وہ بکھرے گی, وہ گیلیکسیز بنیں گی, اور وہ اچھا قرآن میں سورہ یاسین میں یہ ہے, اور اب سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس میں ہے کہ ہم نے وہ ستارے جو ہیں وہ تیر رہے ہیں, ان کے لیے کہا فلوٹ ہو رہے ہیں, فلوٹ کرنے, وہ نحن لہو موسعون, اور ہم ان میں وسعت دیتے جاتے ہیں, پھیلاتے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ جو گیلیکسیز ہیں پھیل رہی ہیں, یہ بھی نہیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں. قرآن نے اس وقت کہا ہے اور سائنس آج مان رہی. تو مقصد یہ کہ ایک بات یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کریٹر کو کیسا ہونا چاہیے ہو, کیا ہونا چاہیے, میں یہ مان سکتا ہوں. لیکن یہ کوئی نہ ہو اور کوئی چیز ہو گئی ہو, اور وہ بھی اتنی ویرائٹیز. اب دنیا ہی میں دیکھ لیجئے, آپ پھولوں کی دنیا میں آ جائیے تو میں تو کبھی کبھی فیس بک اور اس کی وجہ سے دیکھتا ہوں, جب تو ایسے پھول جو تصور میں نہیں, کلرز میں آ جائیے, ایسے رنگ جو دکھا, جانوروں میں آ جائیے, ان میں برڈز کے اندر, یعنی اتنی ویرائٹیز ہیں جن کی کوئی حد نہیں. اور وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک روبوٹ کو انسان کی طرح نہیں بنا پاتے اور انسان بنانے والے پہ سوال کرتے ہیں. تو پروفیسر صاحب ایک اور چیز آخر میں بس یہی جاننا چاہیں گے, عباس یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ نے ہمیں پریشانیاں کیوں دی, اگر اللہ ہے تو ہمیں پریشانیوں میں مبتلا. میرے بھی دل میں پہلے سوال آتا تھا, لیکن اتنی وضاحت طور پہ گفتگو کی اور جو حکمتیں بتائی آغا نے, وہی بات ہو جاتی ہے. تو ہم یہ تو سمجھ گئے کہ اللہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر اللہ ہمیں پریشانیوں میں ڈال رہا ہے تو ضرور ہمارے لیے کچھ بہتری ہوگی, ایک امتحان ہے جس کے بعد ایک رزلٹ ہوگا, ایک ریوارڈ ہوگا. لیکن وہ توکل رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پھر ڈپریشن میں چلا گیا, مینٹل النیس بہت عام ہو گئی. آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے ایک چیز ہے اس میں, ایک انڈیویجول ایفرٹ ہے جو ذاتی طور پر ہمیں خود کرنا ہے, کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ
کوئی ہم سے بھی بڑی طاقت ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے موجود ہے, اور وہ ہمارے سپورٹ میں ہے. جی. تو دیکھیے عبادات کا جو ثواب وہ جنت ہوگی اور وہ ہوگا اور انعام ملے گا, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ہماری اس زندگی کے لیے بھی عبادتیں, دعائیں, استغفار, اللہ سے طلب کرنا, یہ خود ہم میں ایک مضبوطی پیدا کرتا ہے اور ہماری ان بیماریوں کو جو مینٹل ہوتی ہیں انہیں ٹھیک کرتا ہے. دوسرے بھی ہوتا ہے کہ بندوں سے اللہ نے بندوں کے رشتے رکھے, ہم کو ایک وہ بنایا کہ جماعتی ہم لوگ ہیں, جماعتی تنظیم سوشل ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو جیسے ہی کوئی دیکھیں ہمارا آپ ریفلیکسز دیکھیے, خدا نخواستہ ابھی ایک آدمی پھسلنے لگتا ہے تو یا اللہ ہاتھ بڑھتا ہے, اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی مصیبت میں پہنچ رہا ہو تو پہلے روکو, مصیبت میں آ جائے تو پھر اس کی ہیلپ کرو. یہ ہمارا نیچر ہے, یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اگر کوئی ڈپریشن میں جا رہا ہے تو اس کو ڈپریشن سے نکالنا جو صحت مند لوگ ہیں ان کا کام ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. دیکھیے کتنا جو یورپ وغیرہ کا, امریکہ کا جو آج ڈپریشن ہے اس کو آپ یاد رکھیے, اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی لونلی ہو گیا ہے, تنہائی ہو گئی, سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مست ہیں. وہاں پر بہت سے ایسے سوشل ورکرز ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اولڈ ایج ہوم وغیرہ میں جاتے ہیں, ایسی جگہ ان کے پاس وہ دوستیاں کر لی, انہوں نے جو آدمی پڑھا ہوا ہے اس سے 1.5-2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کریں گے, اس کو کوئی ناول سنا رہے ہیں, کچھ اس سے باتیں. آدمی یہ بھی ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سوشل اینیمل ہیں, بے شک جانوروں والی تمام باتیں ہیں, مگر ہم سوشل ہیں کہ ایک دوسرے سے. آپ جب ہمارے یہاں سزا دی جاتی ہے جو قید تنہائی کہلاتی ہے, کہ جس میں ایکانت والا کاراواس ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھتا ہی نہیں, یہ بہت سب سے بڑی سزا سمجھی جاتی ہے. تو اگر تھوڑا سا سماج بھی آگے بڑھے, خاندان آگے بڑھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا یہ نہیں ہے, تو آؤ اس کو کچھ لگائیں اس میں, یہ تمام چیزیں. اگر کم سے کم اپنی کمیونٹی میں تو یہی ہے کہ آج ولادت کی محفل ہو رہی ہے اور آج لوگ آ رہے ہیں, اور چلو جب وہ جو شہادت والی ہوتی ہے اس میں بھی ملتے تو ہی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اللہ پر بھروسہ رکھا جائے, توکل علی اللہ رکھا جائے, بندوں سے قاعدے کے رشتے قائم کیے جائیں, تو ڈپریشن تو سب ختم ہو سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور اتنے ہی ایکسپیکٹیشن رکھیں اللہ اپنے حالات میں کہ جتنے آپ کے لیے ٹھیک ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے مناسب ہی نہ ہو جس کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. نیلم, تو اس جو گفتگو ہے ہم نے بہت اہم نقطے جو دیکھے, یہ ہے کہ کریٹر پہ ایمان رکھنا یہ انسان کی نیچرل انسٹنکٹ میں جو ہے, اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کریٹر پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ ایک پوائنٹ آف ٹائم کے بعد جو ہے ہوپ لیس ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہم پر مصیبت آ رہی ہے اس بنا پر کہ کریٹر ہمیں نہیں چاہتا ہے یا نہیں ہے, تو یہ کوئی ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہوا, نہیں ہوتا. تو آئیے اس پروگرام کو اس کے اختتام تک لے کے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا, آپ نے جو ہے اس اہم موضوع کو جو ہے ایک دم سمپلیفائی کر کے ہمارے جو ذہن کے ڈاؤٹس ہیں اسے کلیئر کیا. تو کچھ اہم باتیں جو ہم نے اس چرچا کے ذریعے سیکھی وہ یہ ہے کہ کریٹر پہ ایمان رکھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی نشانیوں کو دیکھ کر, کریشن کو دیکھ کر کریٹر کو سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ کہنا کہ انسان جو ہے پریشانیوں میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ جو کریٹر نہیں ہے یا اسے پسند نہیں کرتا, یہ تو صرف ایک بہانہ ہے کریٹر کو ریجیکٹ کرنے کا. اس سے انسان کو دور رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے موضوع پر چرچا کرتے ہوئے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت, فی امان اللہ.